لیکچر نمبر 198 90 اور 8 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم عمرہ قضا کی بات کریں گے، حضرت میمونہ سے آپ کی جو شادی ہوئی ہے اس کی بات کریں گے، اور امارہ جو کہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے، تو ان کو کس نے کفالت میں لیا اور کیا جھگڑا ہوا اس کی ہم بات کریں گے۔ 3 موضوع ہوں گے آج کی محفل میں۔ عمرہ قضا جو آپ نے ادا کیا، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کی شادی، اور امارہ بنت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کی کفالت، وہ اس کا مسئلہ ہم پیچھے بیان کر رہے ہیں۔ صلح حدیبیہ کا جو سبب بنا تھا وہ عمرہ ہی تھا۔ کہ آپ نے خواب دیکھا کہ بھئی ہم عمرہ کر رہے ہیں، تو نبی علیہ السلام جو ہے نا عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے، مشرکین نے روکا، حتیٰ کہ پھر وہ صلح حدیبیہ ہوئی اور 10 سال کے لیے معاملہ امن والا ہوا کہ ہم جنگ نہیں کریں 10 سال تک، اور پھر کہا کہ اس سال آپ واپس چلے جائیں، اگلے سال آپ تشریف لائیں اور 3 دن آپ مکہ میں رہیں گے، تلواریں آپ اپنی نیاموں میں رکھیں گے، اسلحہ اپنے ساتھ لے کر نہیں آئیں گے، عمرہ کریں گے، اور عمرہ کرنے کے بعد آپ واپس چلے جائیں گے۔ چنانچہ اب وہ وقت آ گیا، سال بیت گیا تھا مختلف سریات میں، تو آگے بھی کچھ سریہ آئیں گے، لیکن درمیان میں یہ عمرہ کی بات نبی علیہ السلام نے نا سن 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسب وعدہ یا معاہدہ عمرہ قضا کرنے کے لیے روانہ ہوئے، اور یہ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا، سن 7 ہجری ذوالقعدہ کا مہینہ تھا۔ نبی علیہ السلام نا پچھلے سال بھی ذوالقعدہ کا مہینہ تھا، تو ذوالقعدہ اور ذوالقعدہ 1 سال ہو گیا، اور پھر تھا بھی حرمت والا مہینہ جس میں کہ لڑائی کرنا منع ہے۔ تو نبی علیہ السلام جب بھی مدینہ منورہ سے جاتے تھے تو کسی کو اپنا نائب بناتے تھے، تو اس بار آپ نے نا غوائف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت میں اپنا نائب جو ہے وہ مقرر کیا ہے، اور ایک روایت میں آپ نے ابو رحم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نائب جو ہے وہ مقرر فرمایا ہے۔ تو 6 ہجری میں انہوں نے روکا تھا، اور 7 ہجری میں آپ نے یہ عمرہ قضا جو ہے وہ کیا ہے۔ آپ نے ذوالحلیفہ ایک مقام ہے، ادھر جب آپ پہنچے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ، تو آپ نے ادھر جو ہے نا احرام باندھا ہے ذوالحلیفہ میں، کیونکہ مدینہ والوں کا میقات ادھر ہی ہے ذوالحلیفہ۔ قربانی کے جانور بھی آپ ساتھ لے گئے تھے، میں نے بتایا کہ یہ مستحب ہے، اس کا حصہ نہیں ہے تو عمرے کا، اور وہ 60 اونٹ تھے جو نبی علیہ السلام اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ آپ نے احرام باندھا اور تلبی کہا، تو صحابہ کرام نے بھی آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ تلبی کہا ہے۔ اب یہ قافلہ جب مہر الزہران ایک جگہ ہے، مہر الزہران، جب آپ ادھر پہنچے تو آپ نے نا اپنا اسلحہ نا سمیت محمد بن مسلمہ کے حوالے کیا اور ان کو آگے روانہ فرما دیا، اور جب مشرکین نے محمد بن مسلمہ کو دیکھا تو بڑے مرعوب ہوئے اور ان پر رعب چھا گیا، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ جو اسلحہ اپنے ساتھ لے کر نبی علیہ السلام آئے ہیں تو غالباً کوئی جنگ کا پروگرام نہ ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدہ کیا تھا کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، تو آپ کو پتہ ہے نبی علیہ السلام اپنے معاہدے کو نبھانے والے ہیں۔ تو اب جب مشرکین نے دیکھا کہ فوج بھی ہے، اسلحہ بھی ہے،
محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے ہیں اسلحہ سمیت. تو انہوں نے نا ایک بندہ تھا مقرظ مشرکین کا، ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھیجا. بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ عمرہ کرنے جو ہے نا، جو پچھلے سال تھا نا کہ اگلے سال آئیں گے، تو وہ آپ عمرہ کرنے کے لیے صحابہ کرام کے ساتھ ذوالقعدہ میں مکہ تشریف لے جا رہے. تو اسلحہ آپ کے ساتھ تھا. تو مقرظ مشرکین کا ایک نمائندہ تھا. مشرکین مکہ نے ان کو بھیجا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کہ آپ نے تو معاہدہ کیا کہ 10 سال جنگ نہیں کریں گے، تو یہ اسلحہ کس کے لیے ہے؟ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم وعدے کو توڑنے والے نہیں ہیں، تو ہم جو ہے نا اسلحہ باہر ہی رکھیں گے اور اندر صرف میانوں میں تلواریں لے کر ہی آئیں گے. چنانچہ آپ نے نا اپنے کمانے، نیزے، تیر اور دیگر اسلحہ بطن، ایک مقام ہے بطن، وہاں پر بھیج دیا، کیونکہ راستے میں دوسرے بھی تو دشمن ٹکر سکتے تھے. تو پھر آپ صرف نیام میں بند تلواریں لے کر مکہ میں داخل ہوئے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ. بڑا زبردست منظر تھا جی وہ جی. اور کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے امن کے ساتھ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں. اب جو مشرکین مکہ کے سردار تھے انہیں اندر سے تو بڑا بغض، غصہ، وہ یہ نا زبردست نظارہ برداشت نہ کر سکے. وہ نا معاہدے کی پابندی تو کرنی تھی، تو انہوں نے نا پھر مکہ سے نکل گئے تاکہ ہمیں یہ دیکھنا ہی نہ پڑے. اتنا بغض اور اتنا کینہ تھا ان کے دلوں میں. لیکن عورتیں، بچے وہ چھتوں پر چڑھ گئے اپنے گھروں کے، اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کو دیکھ رہے ہیں جی. اور مرد بھی جو تھے نا، جو مکہ میں رہ گئے تھے، تو وہ بھی اوپر چڑھ کر نا چھت پر وہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کو عمرہ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اور صحابہ کرام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تلبی یعنی کہ لبیک لبیک پکار رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا جو قربانی کے جانور تھے نا، وہ ذی طوا ایک جگہ کا نام ہے، ادھر بھیج دیے کہ یہ ادھر ذبح ہوں. اور آپ نے اپنی قصوہ نامی اونٹنی ہے نا، قصوہ نامی، یہ قصوہ آپ کی اونٹنی کا نام ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ حدیبیہ میں آئے تھے تو اسی کو شرف سواری کے لیے نا اسی کو شرف بخشا تھا. تو اب بھی آپ قصوہ اونٹنی پر سوار تھے. آپ کی کئی اونٹنیاں تھیں، ان کے نام بھی الگ الگ ہیں. تو یہ قصوہ اونٹنی تھی، اور اس کی مہار جو ہے نا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھام رکھی تھی. وہ آگے آگے چل رہے تھے اور بڑے زبردست قسم کے شعر پڑھ رہے تھے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا دین اسلام ہے، جس کے سوا کوئی دین نہیں. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جن کے سوا کوئی رسول نہیں. اور ہم تو جو ہے نا مشرکین کو اس طرح ماریں گے کہ ان کی گردنیں ان کے تن سے جدا کر دیں گے، اور وہ ضرب ایسی زبردست ہوگی کہ وہ دوست کو بلا دے گی. یہ شعر پڑھ رہے تھے. اب نا جب مکہ میں آپ داخل ہوئے نا، تو بخار جو ہے نا آب و ہوا کی وجہ سے، مدینہ کی آب و ہوا کی وجہ سے آپ کمزور ہو چکے تھے، صحابہ بھی. اور مکہ میں یہ پہلی بات پھیل چکی تھی کہ مدینہ کی ہوا مسلمانوں کو راس نہیں آئی اور وہ کمزور ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ بات پہنچ گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا ایک مقام پر بیٹھ گئے اور آپ کو اطلاع دی گئی کہ مشرکین یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان تو کمزور ہو چکے ہیں بخار کی وجہ سے.
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے ہم انہیں اپنی طاقت کا مشاہدہ کروائیں گے. جو طواف کے 3 چکر ہے نا، 3 چکر ابتدائی، وہ تیز رفتاری کے ساتھ کندھے ہلا ہلا کر ہم کریں گے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم کمزور نہیں ہوئے بخار کی وجہ سے. کتنی جنگیں لڑ لی ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں یعنی کہ 7 سال مدینہ میں رہے ہیں تو کمزور کیسے ہو گئے جی. لیکن پھر بھی آپ نے فرمایا کہ ہم ان کو ثابت کریں گے کہ ہم کمزور نہیں ہیں. اور پھر 2 رکنوں کے درمیان آپ نے نا عام چال چلی ہے کیونکہ وہ نا مشرکین دیکھ نہیں رہے تھے. پھر آپ نے اگلے جو 4 ہے نا وہ فرمایا آرام کے ساتھ کرنے، کیونکہ آپ شفقت فرمانے والے بھی تھے، نرمی کرنے والے. تو ایسا نہ ہو کہ 7 چکر دوڑ کر یا تیز تیز لگا کر مزید تھک جائیں. تو 3 چکروں میں ان کو تو اپنی بہادری طاقت دکھلائی، شان و شوکت، اور 4 چکروں میں آرام کے ساتھ. وہ بھی پہلے چکروں میں جب 2 رکنوں کے درمیان ہے تو نارمل چال. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ آج بھی یہ سنت ہے کہ جاتے 3 چکر آپ نے تیزی کے ساتھ لگانے. تو ہمارے استاد محترم عبداللہ رفیق حفظہ اللہ تعالی، اللہ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، وہ فرمایا کرتے ہیں کہ سبب نہ بھی ہو نا تو حکم برقرار رہتا ہے. یعنی کہ ادھر اس وقت یہ وجہ تھی نا کہ مشرکین کہہ رہے تھے جی مسلمانوں کو مدینہ کی آب و ہوا موافق نہیں آئی تو تیز چکر لگائے ہیں تو وہ سنت ہو گئی. اور دیکھنا حجر اسود صفا مروہ میں جو صحیح کی ہے ہاجرہ نے، وہ ہاجرہ نے تو اسماعیل علیہ السلام کی وجہ سے بھاگی تھی. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا سبب تو ختم ہو گیا نا، تو دوڑ آج تک باقی ہے. اسی لیے بعض علماء اب بھی نا اس جگہ سے ہٹ کر اپنے غسل میں نا اپنے پاؤں پر پانی ڈالتے ہیں، حالانکہ ادھر پانی کھڑا ہو جاتا تھا. اب تو فرش ہیں غسل خانے میں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہٹ کر چونکہ تھوڑا سا اپنے پاؤں پر پانی ڈالتے تھے غسل میں. تو آج بھی چاہے پکا فرش ہو تو وہ کہتے ہیں چونکہ سبب اب موجود نہیں تو کیا ہم چکر نہیں لگاتے؟ ہاں تو یہ بھی آپ کام کریں. اور ایک روایت میں ہے کہ آپ 4 ذوالقعدہ کی صبح مکہ تشریف لائے تو 3 دن آپ ادھر رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا مروہ کی صحیح بھی کی. تو 4 ہی تو چیزیں ہوتی ہیں عمرے میں، طواف ہوتا ہے، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ہوتی ہے، صفا مروہ کی صحیح ہوتی ہے، اور وہ ٹنڈ ٹنڈ کروا کے پھر صاف ہو کے احرام اتار. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا حسب معاہدہ تشریف لائے. 3 دن ہی آپ نے قیام فرمایا. معاہدے میں 3 دن تھا نا تو آپ 3 دن ہی ادھر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر واپس تشریف لے گئے. ہاں جی 3 دن آپ رہے، یعنی کہ عمرہ جو آپ نے کرنا تھا نا معاہدہ تھا، 3 دن ادھر رہے ہیں مکہ میں، پھر واپس مدینہ تشریف لے گئے. اب دوسرا واقعہ جی بڑا دلچسپ. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کی شادی. ہاں جی بات ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرۃ القضاء کے موقع پر ذوالقعدہ 7 ہجری میں ان سے نکاح فرمایا، میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. ان کا نام پہلے برہ تھا، برہ کا مطلب ہوتا ہے بہت نیک، تو آپ نے وہ بدل کر میمونہ رکھا. یہ آپ نے رکھا تھا میمونہ نام، میں نے دیکھا نہیں ہے، میں دیکھ کے بتا دوں گا. میرے ذہن میں آیا تھا پھر میرا دیکھنا نہیں ہوا، لیکن آپ نے ان کا نام بدل دیا. برہ کا مطلب ہے نیک، تو آپ نے اس کو نہیں اچھا سمجھا اور ان کا نام بدل دیا. اب ہم میمونہ ہی کہیں گے، آپ نے جو بدل دیا. اور میمونہ کے نام ہی سے یہ مشہور ہے. ان کے یہ بھی بیوہ تھی، ان کے پہلے خاوند ابو رحم تھے، ہاں جی فوت ہو گئے. تو اب 2 روایتیں، ایک میں ہے کہ انہوں نے خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے شادی کی پیشکش کی ہے،
میمونہ نے، اور یہ جائز ہے آپ کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہم نے آپ کے لیے مومن عورتیں بھی حلال کی اگر وہ اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبہ کر دیں۔ میں کوئی کہے جی میں اپنے آپ کو ہبہ کرتی ہوں، وہ ایک مرتبہ حدیث نہیں ہے کیا، ایک عورت آئی انہوں نے کہا جی آپ مجھے قبول کریں، آپ نے ایسے نظر اٹھائی پھر نہیں قبول کی، تو وہ پھر کھڑی رہی، تو پھر یہ فرمایا یہ خالصتاً آپ کے لیے۔ بعض روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کی خواہش کا اظہار کیا اور جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی معرفت انہیں نکاح کا جو ہے وہ پیغام دیا ہے، یعنی کہ جعفر کے ذریعے ہیں مقدس میں، ہاں جی ابو رحم سے شادی ہوئی تھی۔ جب انہیں پیغام ملا نا کہ نبی علیہ السلام کا کہ آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، تو اتنی خوش ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ اونٹ بھی اور اس کا سوار خود بھی اللہ کے رسول کے لیے حاضر ہے۔ ہاں جی، اب میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ولی مقرر فرمایا کہ آپ میری طرف سے میری شادی کریں، لہذا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 400، بعض نے کہ 500 درہم حق مہر کے ساتھ ان کی شادی نبی علیہ السلام سے کر دی۔ اب اہم بات یہ ہے کہ یہ میمونہ آخری بیوی ہیں، اس کے بعد آپ نے کسی کے ساتھ شادی نہیں کی، لیکن میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی آخری بیوی ہیں۔ سن 7 ہجریہ 11 تو کو آپ فوت ہو گئے نا، تو یہ آپ کی آخری بیوی۔ اور آپ اب بحث یہ ہوئی کہ آپ نے حالت احرام میں نکاح کیا تھا، پہلے کیا تھا یا بعد میں کیا تھا؟ حالانکہ حدیث آ رہی ہے کہ حالت احرام میں نکاح کرنا منع ہے، یہ حدیث ہے، تو پھر آپ نے نکاح کیسے کیا؟ اب اس پر تطبیق اس طرح کرتے ہیں کہ بعد نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے عمرے کے بعد یہ نکاح کیا، یہ جمہور کی رائے ہے۔ بعض نے یہ جو ہے نا کہا ہے کہ آپ نے حالت احرام میں نکاح کیا، بعض نے یہ کہا کہ آپ نے شادی حالت احرام سے پہلے کر لی تھی۔ اب ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تطبیق اس طرح دی ہے، روایات کو جمع یہ کیا ہے کہ آپ نے حالت احرام میں سیدنا میمونہ سے نکاح کیا، پھر عمرے سے فارغ ہو کر ان سے خلوت کی ہے۔ سمجھ آ گئی نا بات؟ تنہائی آپ نے عمرے کے بعد کی، یہ بات ٹھیک ہے۔ بعض نے یہ کہا کہ عمرہ احرام باندھنے سے پہلے ہی شادی کر لی تھی، شادی کی شہرت جو ہے نا 3 دن تو تھے عمرے کے، تو وہ اس کے بعد شہرت پھیلی تو لوگوں نے اس کو جو ہے نا آپس میں ملا دیا، کیونکہ یہ پکی بات ہے کہ حالت احرام میں تو تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا، تو نکاح ہو سکتا ہے ایک، لیکن اگر آپ اس کو پہلے یا بعد میں کر لیں نکاح تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ ہاں ہاں جی، وہی بات ہے۔ اب زیادہ تر کہتے ہیں کہ آپ نے حالت احرام میں سیدنا میمونہ سے شادی کی، لیکن ان کے ساتھ جو خلوت ہے، تنہائی ہے، وہ عمرے سے نکلنے کے بعد اور حدود حرم کے بعد مقام صرف پر ان سے خلوت کی ہے، مقام صرف۔ تو نبی علیہ السلام جب تیسرا دن آیا نا عمرے کا، تو ہوا تب جو کہ قریشیوں کا نمائندہ تھا وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ آپ کے 3 دن پورے ہو چکے ہیں تو آپ واپس چلے جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم تمہیں بھی ولیمے پر بلائیں، جو ہمارا ولیمہ ہوگا میمونہ کا تو اس میں تم بھی شریک ہو جاؤ، تو تم ہمیں کچھ مہلت دے دو، تو کیا عرض ہے، ہم مزید کچھ دن مکہ میں گزار لیں گے، لیکن اس نے نہ اس بات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔
اس سے پتہ چلتا ہے کہ کافر کو بھی دعوت ولیمہ میں بلایا جا سکتا ہے، کافر ہی تو تھے۔ اچھا، بہرحال وہ کہنے لگا کہ آپ کی دعوت کی ضرورت نہیں ہے جی، اب آپ چلے جائیں۔ تو اب آپ نے نا، آپ کا ایک خادم تھا ابو رافع، تو آپ نے نا میمونہ کی دیکھ بھال کے لیے نا ان کو مقرر فرمایا تھا، ان کو جو ہے نا کہ پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ جب آپ نے صرف مقام پر پہنچے نا، یہ ایک جگہ کا نام ہے صرف، تو وہاں پر آپ نے قیام فرمایا اور میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلوت فرمائی، یعنی کہ آپ نے اپنی رات جو ہے نا وہاں پر گزاری ان کے ساتھ، اور صبح اٹھ کر ولیمہ کیا۔ اب یہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا ان کی عمر لمبی ہوئی ہے، 81 یا 80 یا 81 برس کی عمر میں یہ فوت ہوئی ہیں، اور یہ یزید کا دور تھا، ہاں 61 ہجری میں، اور ان کی عمر کتنی ہوئی؟ 80 اور یہاں 81، اور ازواج مطہرات میں سے بھی یہ سب سے آخری میں فوت ہوئی ہیں، یعنی کہ اس سے پہلے سب بیویاں فوت ہو چکی تھی۔ نہیں، یہ کہہ رہے ہیں اس سے پہلے وہ فوت ہو گئی ہوں گی، ہاں حضرت عائشہ صدیقہ ان سے پہلے فوت ہو گئی ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ازواج مطہرات میں سے سب سے آخر میں میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے۔ ہاں ہاں 20 سال یا 30 سال کہہ لیں، کیونکہ یہ سن 7 ہجری ہے نا، سن اور 60 ہجری میں 80 سال ہے، 25 سال، ہاں پھر خود ہی حساب لگا لیں، کیونکہ بیوہ بھی ہے نا، پہلے بھی شادی ہوئی ہے، تو 25 سال ہوئی ہوگی، ہے نا، یہی بنتا ہے جی صاحب۔ 25 سال کی عمر میں، ہمارے حساب لگانے والے بڑے تیز ہیں، تو 25 سال کی عمر میں ان کی شادی ہوئی ہے، ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، اس طرح ذہن گھما کر بندہ جوڑ توڑ کر کے، ہاں بہرحال یزید کے دور میں نا 61 میں ان کی وفات ہوئی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھایا ہے، ادھر آج عبد الرحمان، انہوں نے نماز جنازہ پڑھایا ہے۔ تو جب جنازہ اٹھانے لگے تو عبداللہ بن عباس نے انہیں فرمایا، تو جب تم انہیں جنازہ اٹھاؤ تو زور زور سے حرکت نہ دینا، لیکن بڑے ادب کے ساتھ لے کر جانا، آہستہ آہستہ نرمی کے ساتھ جنازہ لے کر چلنا۔ چنانچہ جنازہ جب قبر پر پہنچے تو عبداللہ بن عباس خود قبر میں اترے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور انہوں نے عبد الرحمن بن خالد بن ولید، یزید بن اسم اور عبید اللہ خولانی کی مدد سے سیدنا میمونہ کی قبر میں اتارا ہے، یعنی کہ یہ دفن میں شریک ہوئے۔ نہیں، یزید بن اسم، یزید کا کئی ہے نا، یزید کے نام کے، یہ یزید بن اسم ہے۔ عجیب بات ہے جی یہ فکرہ جو میں اب بولنے لگا، یہ نا عجیب بات یہ ہے کہ جہاں پر آپ نے خلوت فرمائی تھی نا صرف مقام پر میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اسی جگہ ان کی وفات ہوئی، یہ کہہ رہے ہیں، ہاں، اور عین اسی جگہ ان کی قبر بنائی گئی، یعنی کہ وہ، ہاں ان کی قبر بھی صرف مقام پر، یعنی کہ جہاں پر آپ نے خلوت فرمائی تھی نا، اللہ، ادھر ہی ان کی قبر بنائی گئی۔ 76 احادیث ان سے نقل کی گئی ہیں میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے جی، اللہ مزید ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اب نا تیسرا واقعہ اہم جو ہے نا وہ ہے عمارہ کے بارے میں۔ یہ نا جب نبی علیہ السلام مکہ گئے نا عمرے کے لیے 3 دن،
تو آپ ادھر سے روانہ ہونے لگے تو پیچھے سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سید شہداء ہیں احد میں شہید، ان کی بیٹی تھی، ان کا نام عمارہ تھا، انہوں نے پیچھے سے آوازیں دینا شروع کر دی، چاچا جان چاچا جان۔ حضرت علی نے فوراً کا ہاتھ پکڑ لیا اور حضرت فاطمہ سے فرمایا اپنے چچے کی بیٹی کو لے لو۔ ان کو کیوں کہا چاچی فاطمہ کو؟ کون بھائی لگے؟ علی کے؟ نہیں نہیں، رضائی بھائی، رضائی بھائی، یہ بات یعنی کہ حضرت حمزہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چاچا بھی تھے اور رضائی بھائی بھی تھے، اس وجہ سے چاچا کا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں اٹھا لیا، پھر اس بچی کے بارے میں علی، زید اور جعفر میں بحث ہو گئی۔ سبحان اللہ، لوگ کہتے ہیں جی لڑکی بوجھ ہے، وہ دیکھیں کتنا تڑپ رہے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم نے پالنا۔ حضرت جعفر نے کہا یہ میرے چاچے کی بیٹی ہے، کیونکہ ابو طالب اور یہ بھائی بھائی ہوئے نا، جعفر ابو طالب کے بیٹے ہیں نا، تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے چاچا کی بیٹی ہے، اور دوسری وجہ یہ کہ اس کی جو خالہ ہیں اس بیٹی کی وہ میرے گھر میں ہے، اسما بنت امیس غالباً کہہ رہے ہیں۔ تو سیدنا زید نے کہا یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچی کا اس کی خالہ کے حق میں فیصلہ کرتے ہوئے فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ تو ماں کے درجے میں ہوتی ہے، خالہ ماں ہوتی ہے، خالہ کیا ہوتی ہے جی؟ ماں ہوتی ہے۔ تو پھر چونکہ خالہ ماں ہوتی ہے تو ان کے حق میں آپ نے جو ہے نا وہ فیصلہ کیا، تو پھر آپ نے دل جوئی بھی ہر ایک کی جی۔ تو ایک دوسری روایت ہے کہ عمارہ بنت حمزہ بن عبد المطلب ان کی ماں سلمہ بنت امیس مکہ میں تھی، یعنی کہ حضرت حمزہ کی بیوی، وہ جو ہے نا وہ اور ان کی ماں سلمہ مکہ میں تھی، یا بعد میں وہ فوت ہو گئی، یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ جب نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ تشریف لائے تو سیدنا علی نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم اپنے چاچا کی بیٹی عمارہ کو مشرکین کے پاس کیوں رہنے دیں، باحثیت یتیم، لڑکی بھی ہے اور یتیم بھی ہے۔ ہاں جی عبد الرحمان بھائی سن رہے ہیں؟ تو پھر یہ ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام نے نا انہیں مکہ کی طرف جو ہے نا نکالنے سے منع نہیں فرمایا، تو حضرت علی نے انہیں مکہ سے نکال لیا کہ بھی ٹھیک ہے لے آؤ عمارہ کو۔ اب زید بن حارثہ نے بات کی تو کہ یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ زید بن حارثہ حمزہ کے بھائی کیسے؟ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ تو باہر سے آئے ہیں نا، غلام تھے، تو یہ بھائی کیسے ہوئے جی؟ یہ بھائی ایسے ہوئے ہیں کہ جب آپ مدینہ گئے ہیں نا تو آپ نے بھائی بھائی چارہ نہیں کروایا، تو اس وجہ سے زید بن حارثہ نے بات کی کیونکہ وہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی تھے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ چونکہ اس کے باپ میرے بھائی تھے تو میں چاچا لگا، تو یہ بیٹی مجھے دو، میں نے پال لی۔ یہ حضرت جعفر نے یہ بات زید بن حارثہ نے کہا۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ خالہ ماں ہوتی ہے اور اس کی خالہ اسما میرے گھر میں ہے، اس لیے میں بچی کا جو ہے وہ زیادہ حقدار ہوں۔ سیدنا علی نے کہا کہ تم اس کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، یہ تو میرے چاچے کی بیٹی ہے۔ بات بھی ٹھیک تھی، ان کا تو واقعی ابو طالب اور امیر حمزہ بھائی بھائی تھے، لہذا نسبت سے میں اس کا زیادہ حقدار ہوں۔ دیکھیے بیٹی کے لیے لڑائیاں ہو رہی،
ہمارے ہاں تو وہ افسوس کرتے بیٹی پیدا ہی کیوں ہو گئی، ادھر وہ لڑائی ہو رہی ہے جی۔ پھر فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں، زید تم اللہ اور اس کے رسول کے مولا ہو۔ اللہ اور مولا نہیں کہتے، مولا حضرت علی کو بھی آپ نے کہا ہے، تو یہ زید بن حارثہ کو بھی آپ نے کہا ہے۔ علی تم میرے بھائی اور ساتھی ہو، علی کو اپنا بھائی کہا حضرت علی کو۔ اور جعفر تم خلق اور خلق، یعنی کہ ظاہری جسمانی اعتبار سے بھی، اخلاق میں بھی تم میرے مشابہ ہو۔ اب فیصلہ آپ نے کیا کہ جعفر تم زیادہ حقدار ہو، کیونکہ اس کی ماں اس کی خالہ ہے، اور خالہ با منزل ماں کی ہوتی۔ چنانچہ یہ نہ پھر جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بچی کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ اب جب جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچی کو اپنی کفالت میں لیا تو انہوں نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس لڑکے سے شادی کر لیں، یہ جو حمزہ کی بیٹی ہے نا، یتیم ہے، اس سے آپ شادی کر لیں، یعنی کہ ان کو اور اعزاز بخش دیں۔ تو آپ نے فرمایا میں تو اس سے شادی نہیں کر سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا باپ میرا رضائی بھائی ہے، تو یہ میری رضائی بیٹی ہوئی نا، وہ جو میرا رضائی بھائی ہوا تو اس کی بیٹی ہاں بھتیجی ہوگی۔ آپ نے کہا کہ یہ تو میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے۔ پھر آپ نے اس لڑکی سے سلمہ بن ابی سلمہ کی شادی کرا دی، یعنی کہ یہ جو ہے نا عمارہ سے سلمہ کی شادی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلمہ کیا میں نے تمہارے احسان کا بدلہ دے نہیں دیا؟ کیا مطلب؟ یہ ہاں انہوں نے نا اپنی والدہ ام سلمہ سے شادی کرائی تھی نا نبی علیہ السلام کی، ام سلمہ بھی آپ کی بیوی تھی نا، تو یہ ان کے بیٹے ہیں، تو یہ رضامند ہوئے تو ولی بنے ہوں گے نا ماں کی طرف سے، ٹھیک ہے نا، ام سلمہ کے یہ ولی بنے تھے، تو آپ نے فرمایا تمہارا احسان چکا دیا، اب مارا کی شادی میں نے سلمہ سے کر دی۔ اچھا آپ مجھے بتائیں کتنی نادر معلومات مل گئی، اس ترتیب سے ملتی ہیں آپ کو کہیں بات؟ یہ آپ شوق سے آیا کریں، یعنی کہ اگر آپ غور سے سنیں گے نا شروع سے جب موضوع چلتا ہے، اب ہم نے 9:30 بجے ٹائم کر دیا نا، تو بلکہ پہلے شروع کر دیا تھا، تو آپ کو بڑی پھر اس میں دلچسپی محسوس ہوگی آہستہ آہستہ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اب ادھر ہی سے آگے چلیں گے۔ آج 198 نمبر لیکچر تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔